بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، آپ جہاں بھی رہتے ہوں، جس علاقے کے ہوں، لازمی بات ہے کہ جہاں آپ رہتے ہیں وہاں امیر ترین لوگ بھی ہوں گے اور غریب ترین لوگ بھی ہوں گے، یعنی بڑے بڑے پیسے والے لوگ، یوں سمجھیں وڈیرے ہیں اور علاقے کے نمبردار ہیں، پیسے والے لوگ ہیں، دنیا کے اعتبار سے طاقت والے لوگ ہیں، وہ بھی ہوں گے، اور بہت ہی غریب لوگ، مسکین، غریب، مساکین کثرت سے پائے جائیں گے، بہت سارے اس طرح کے لوگ پائے جائیں گے۔ لیکن آپ سے ایک سوال ہے کہ ان کے ساتھ سلوک کیا کیا جاتا ہے؟ یہ ہمارے سامنے ہے، یہ کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں ہے، یہ یوں سمجھے ناممکن ہے کہ اس طرح کا سلوک غربا کے ساتھ نہ کیا جاتا ہو۔ یعنی عام طور پر غربا کے ساتھ جو سلوک کیا جاتا ہے، جو ہم دیکھتے ہیں، مثال کے طور پر آپ دیکھ لیں کہ شادیوں میں جائیں تو ایسا بندہ آ جائے جس کے کپڑے پھٹے ہیں، چپل اچھی طرح یعنی جوتی اچھی نہیں پہنی ہوئی، اور وہ دیکھنے میں بہت ہی فقیر نظر آ رہا ہے، تو بھی اسے اچھا کھانا نہیں کھلایا جائے گا، یہی ہے نا؟ وہ تو اسے وہ دیا جائے گا، کوئی بچہ کچا پھینکنے کے قابل ہوگا نا، اسے وہ دیا جائے گا۔ یہ غریب کے ساتھ معاملہ ہے۔ اور آپ دیکھ لیں کہ آپ اچھی سیٹ پہ بیٹھے ہیں نا، تو کوئی ایسے پھٹے کپڑوں والا بہت ہی بال پراگندہ کوئی اس کنڈیشن میں آ جائے تو آپ اسے ساتھ بٹھانے کے لیے تیار نہیں ہوئے۔ اچھا، ایک اور مجھے بات یاد آ گئی کہ حالانکہ نماز بڑی چیز ہے، اب یہ دیکھیں اسلام پر ہم جب عمل نہیں کرتے تو اس کا نقصان یہ ہوتا ہے۔ اسلام بڑی چیز ہے، تو نماز ایسی چیز ہے جس میں سارے یعنی چھوٹے ہوں بڑے ہوں ایک ہی صف میں کھڑے ہوتے ہیں۔ اب دیکھیں غریب یا امیر ایک ہی صف میں کھڑے ہو کر یعنی اس چیز کا اظہار کیا جا رہا ہے کہ نماز نے سارے فرق ختم کر دیا۔ لیکن میں نے ایک منظر دیکھا کہ ایک یعنی نوجوان کھڑا ہے، اس کے اچھے کپڑے پہنے ہوئے ہیں، صاف ستھرے پہنے ہوئے ہیں، وہاں ایک اس طرح کا بندہ آ گیا جو اس کے بھائی کپڑے بھی پرانے ہیں یا میلے ہیں، وہ جب ساتھ کھڑا ہوا تو اس نے وہ جگہ تبدیل کر دی، کہیں اور جا کر کھڑا ہو گیا۔ تو ہمارے معاشرے کے اندر غریب کے ساتھ یعنی فقیر کے ساتھ یہ معاملہ کیا جا رہا ہے۔ اب کھانے کے آپ دیکھیں، آپ یوں سمجھیں، آپ کسی بڑے آدمی سے ملنے جاتے ہیں، اگر آپ کا انداز وضاقتہ بہتر ہے، آپ دیکھنے میں کوئی خود بھی امیر نظر آتے ہیں، تو آگے آپ کو جو ہے نا وہ اچھی طرح سے جو ہے نا وہ یعنی جو کیا کہتے ہیں ریئیکٹ ملتا ہے، آپ سے اچھی طرح سے ملا جاتا ہے، آپ کے ساتھ سلوک اچھا کیا جاتا ہے۔ لیکن غربا کے ساتھ کوئی ہاتھ بھی اچھی طرح نہیں ملاتا، کوئی سلام بھی نہیں لیتا، اس کی اہمیت نہیں سمجھی جاتی۔ اگر کوئی مجلس میں وہاں کوئی ان میں سے یعنی غربا میں سے کوئی ہے یا نہیں ہے تو اس کا فرق محسوس نہیں کیا جاتا۔ یہ تو عام ماحول ہے۔ اور پھر حقوق کی ادائیگی کے سلسلے میں اگر کوئی چیز ایسی ہو جو غربا کو دینی چاہیے تو نہیں دی جاتی، تو یہ عام طور پر ہے ہمارے یعنی ہم دیکھتے ہیں جہاں بھی یہ طریقہ کار رہتا ہے۔ اور پھر ایک اور چیز ہے، وہ یہ ہے کہ جب دیکھیں معاشرے کے اندر رہتے ہیں تو ناراضیاں ہوتی ہیں، غلطیاں ہوتی ہیں، ناانصافیاں ہوتی ہیں، ساری ہوتی ہیں، لیکن ساری ناانصافیاں غریب کے کھاتے میں آتی ہیں، ٹھیک ہے نا؟ ساری یوں سمجھیں تکلیفیں وہ غریب کے مقدر میں ہوتی ہیں، ساری کارروائیاں وہ غریب کے لیے ہوتی ہیں۔ یہ ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ تو اس سلسلے میں اسلام نے ایک چیز جو بتائی، کنز العمال کی حدیث ہے 12952، اس میں ایک زبردست چیز اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے یعنی وہ منقول کی گئی ہے۔ آپ دیکھیں اس میں یہ سارا ایک منظر نظر آ رہا ہے جو ہمارے معاشرے میں غربا کے ساتھ جو ہے نا وہ سلوک کیا جا رہا ہے، اور یہاں بتایا گیا، اور پھر اسلام نے کیا ترغیباً کیا الفاظ یعنی اسلام کی طرف آئے۔ دیکھیں اللہ کے رسول نے فرمایا کہ تم سے پہلے لوگ اس لیے قہر ہلاکت میں پڑے، یعنی اس لیے ہلاکت، تم سے پہلے لوگ ہلاکت میں کیوں پڑے، اس پر جو قہر اللہ کی طرف سے پڑا وہ کیوں پڑا، اس کی وجہ بتائی جا رہی ہے۔ کیونکہ جب ان میں سے کوئی بڑا آدمی چوری کرتا، بھائی بڑا آدمی ہے نا، اب وہ کوئی کسی کا نقصان کرے تو بھی کیا ہوتا ہے، تو بھی بھائی ٹھیک ہے، بھائی آپ سے کوئی مسئلہ نہیں، کوئی مسئلہ نہیں، کوئی بات نہیں، ٹھیک ہے نا، بڑا آدمی ہے جب تو ان کے لیے رعایت ہے۔ کوئی بڑا آدمی چوری کرتا تو اس کو چھوڑ دیتے کہ بھائی اس نے چوری کی ہے یا کوئی غلط کام کیا ہے، جو کچھ کیا ہے تو اس کے لیے رعایت ہے، اس کو یعنی کچھ نہیں ہے۔ تم سے پہلے یعنی اللہ کے رسول کے دور سے پہلے کے جو لوگ ہلاک ہوئے، اس کی وجہ یہ بتائی جا رہی ہے کہ ان میں سے بڑا آدمی کوئی چوری کرتا تو اسے چھوڑ دیتے، اور ان میں سے کوئی غریب آدمی چوری کرتا تو اس پر حد جاری کرتے، غریب نے کی تو اس پر سزا نافذ کر دی جاتی، حد نافذ کر دی جاتی کہ بھئی اسے سزا دو، اس نے یہ کام کیوں کیا ہے۔ اب آپ بتائیں کہ وہ لوگ، اسلام کہتا ہے کہ ہلاک اس لیے ہوئے ہیں کہ یہ کام کرتے تھے کہ غربا کے لیے سختی اور عمرا کے لیے نرمی اختیار کرتے تھے۔ آپ بتائیں کہ آج ہم پر جو نا مصیبتیں ہیں، مصائب ہیں، مشکلات ہیں، حالات کی تکلیف ہیں، کیا ہمارے معاشرے کے اندر
یہ ماحول نہیں پایا جاتا کہ ہم غریبوں کے ساتھ بہت ہی سختی والا معاملہ کرتے ہیں اور امیروں کے ساتھ اور عمرا کے ساتھ وڈیروں کے ساتھ ہمارا جو تعلق اور معاملہ ہوتا ہے وہ بڑی نرمی والا ہوتا ہے اور درگزر والا ہوتا ہے، معاف والا ہوتا ہے۔ وہ جو کچھ کر گزریں انہیں کچھ نہیں کہا جاتا۔ تو ناظرین، اسلام نے اس چیز سے ڈرایا ہے کہ ڈر جاؤ کہ تم سے پہلے والے لوگ اس وجہ سے ہلاک ہوئے ہیں کہ جو تمہارے اندر یہ کام ہو رہا ہے نا وہ وہاں بھی یہ ہو رہا تھا۔ اللہ جل جلالہ نے سمجھنے کی توفیق